بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ حکومت کو اب خدشہ یہ ہے کہ کہیں نواز شریف صحت یاب ہونے کے بعد پاکستان واپس آنے کا ارادہ نہ کر لیں۔ بظاہر اس وقت میاں صاحب کی صحت بہتر ہے اور وہ پارٹی کے معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں بھی کر رہے ہیں۔ اپنی پارٹی میں جتنے معاملات ہیں اس وقت نواز شریف خود ان کو ہینڈل کر رہے ہیں اور سیاسی معاملات بہتر انداز میں ہینڈل کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب نے شہباز شریف کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ وہ نواز شریف سے مل کر کوئی نیا منصوبہ نہ بنا لے، بلکہ شہباز شریف کو روکنے کے پیچھے خان صاحب کی ضد تھی۔ وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی حکومت کی مائٹ مسل پاور دکھانا چاہتے تھے کہ میں یہ روک سکتا ہوں، تو انہوں نے روک لیا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو کام شہباز شریف کے ذریعے ہونا تھا وہ شہباز شریف کے بغیر ہی ہو رہا ہے۔ خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف کو بین الملک بھیج کر ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، کیونکہ نواز شریف جتنی دیر پاکستان میں تھے، جیل میں تھے، تو ساری سیاست ان کے ارد گرد گھومتی تھی، تو حکومت سے کوئی کام ہو نہیں رہا تھا۔ تو خان صاحب کو لوگوں نے کہا کہ نواز شریف کو باہر بھیج دیں تو کوئی کام کر لیں۔ تو نواز شریف کو باہر بھیجنے کی جو اصل خواہش ہے وہ خود حکومت کی تھی، اس کے لیے ان کی بیماری کو جواز بنایا گیا۔ اب وہ بیماری بڑی مسٹیریس ہے۔ اس وقت تو لگ ہی رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہو نہ جائے، تو نواز شریف پچھلے کچھ عرصے سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اپنی ایسی تصاویر ضرور شائع کراتے ہیں جس میں وہ سیر و تفریح کرتے یا آرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس پر جس طرح کا رد عمل حکومت دیتی ہے لگتا یوں ہے کہ وہ اسے خاصا انجوائے کرتے ہیں، جو میاں صاحب کو صحت یاب دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کتے واپس ہی نہ آ جائیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بے گناہی کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ کے روبرو انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بعض اہم شخصیات نواز شریف کو سزا دلانا چاہتی تھی۔ جسٹس شوکت عزیز نے عدالت کو دیے گئے ایک بیان میں بتایا کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر پاناما کیس میں نواز شریف کی اپیلیں آپ کے پاس آئیں گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا، میں نے خلف اٹھا رکھا ہے اور جو میرا خلف جس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ دوں گا۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اس طرح تو ان کی 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کے روبرو اس انکشاف نے نواز شریف کے اس موقف کی تائید کر دی ہے کہ انہیں اقتدار سے نکالنے کے پیچھے باقاعدہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، نہ پاناما تھا، نہ بیٹے سے لیا گیا اقامہ تھا۔ تو بظاہر جسٹس شوکت صدیقی نے سپریم کورٹ میں نواز شریف کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی نے اس حوالے سے بعض اہم شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقاتیں اور ان کے خیالات کو بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں واضح کر دیا۔ اس بات سے قطع نظر کہ جسٹس شوکت صدیقی جن لوگوں کا عدالت میں نام لے رہے ہیں وہ محض الزام ہے یا ان کے پاس کوئی اس بات کا ثبوت بھی ہے، مگر یہ تاثر اور مضبوط ہوا ہے کہ بعض بیرونی قوتیں عدالتی عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، نواز شریف کو گراتے گراتے کئی لوگ اپنی عزت داؤ پر لگا بیٹھے ہیں۔ لڑائی اس قدر خوفناک ہے کہ اس نے بڑے بڑے اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور ایف آئی اے جیسے بڑے اداروں پر سوالیہ نشان لگ رہے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں اس آشکی میں عزت سادات بھی گئی، جس کو گرانے چلے تھے وہ آج بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف ٹکٹ دینے کی حامی بھر لیں تو لوگ موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے تیار ہیں، حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلم لیگ نون انہیں اگلے الیکشن میں اپنا ٹکٹ دے دے، اور ٹکٹ تو دور کی بات، انہیں صرف جماعت میں شامل کرنے کا این او سی دے دیا جائے تو بھی بات بن جائے گی۔ لیکن نواز شریف انکار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں کہ جائے تو جائے کہاں، جنہیں عرف عام میں لوٹا کہا جاتا ہے۔ تو کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ نواز شریف نے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کر کے سیاست میں واپسی کر لی ہے
اور اس کا اعتراف ان کے سیاسی مخالفین بھی کر رہے ہیں۔ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے عدالت میں بیان کے بعد سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ چکا ہے، اور جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے سپریم کورٹ میں دیے گئے سٹیٹمنٹ نے سیاسی ماحول اور سیاسی کھیل کو کسی حد تک تبدیل کر دیا ہے، اور اس سے شہباز شریف کا جو مفاہمتی فارمولہ تھا اس کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس مفاہمتی فارمولے کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ نواز شریف کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وقت اور حالات نے بہت سے معاملات کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور نواز شریف کے حوالے سے حکومت کا بیانیہ قدرے کمزور پڑ گیا ہے، نون لیگ کی سیاسی ساکھ مضبوط ہوئی ہے۔ تو مفاہمتی فارمولے پر عمل سے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے سارے معاملات جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس کے فیصلے تک ہولڈ پر ڈال دیے۔ جن کو نظر کے چشمے کے بغیر دکھائی نہیں دیتا وہ شریف فیملی کے بیڈ روم پر دوربین لگائے بیٹھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے دوستوں کی بچپن کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح نون لیگ میں دھڑے بندی ہو جائے اور پارٹی تقسیم ہو جائے، نواز شریف شہباز شریف الگ الگ ہو جائے، یا مریم نواز اور شہباز شریف میں لڑائی ہو جائے۔ تو سوال یہ کہ اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی تو کون میں خام ہاں۔ اور جہاں تک خان صاحب کا یہ شکوہ ہے کہ اپوزیشن ان کی حکومت گرانا چاہتی ہے اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے منتیں کر رہی ہے، ترلے کر رہی ہے، درخواست کر رہی ہے، تو یہ شکوہ بنتا نہیں۔ خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور طاقتور وزیر اعظم، بقول ان کے وہ بڑے طاقتور وزیر اعظم ہیں۔ اگر کوئی ان کی حکومت کو سازش کر کے غیر جمہوری طریقے سے گرانا چاہتا ہے تو پھر ان کا کام ہے ان کو پکڑیں۔ یہ تو کانسپریسی ہے، یہ تو سازش ہے کہ اگر کوئی آپ کی حکومت انلیگل طریقے سے گرانا چاہتا ہے، جمہوری طریقے سے نہیں گرانا چاہتا، اور کسی سے درخواست کر رہا ہے، اور سوال ہے کہ جن سے درخواست کر رہا ہے وہ ایسی درخواستیں سنتے کیوں ہیں؟ لیکن اگر کسی کے اپنے دل میں چور ہے تو پھر بات الگ ہے۔ تو اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا نواز شریف اتنے طاقتور ہے کہ وہ حکومت کو گرا سکتے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ اصل خوف یہی ہے کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ نواز شریف کی سیاست اوور ہو گئی ہے، وہ انریلیونٹ ہو گئے ہیں، اب انہیں لگتا ہے کہ نواز شریف اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، حکومت گرا سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی سے کہے کہ حکومت گرا دو تو جن سے درخواست کی جاتی ہے یا وہ کرتے ہیں تو وہ انہیں اگنور نہیں کر سکتے۔ خود میرے دوستوں نے ایک ٹریک ریکارڈ بتایا ہے کہ نواز شریف نے کس کس کو جا کے کہا اور انہوں نے حکومت گرا دی۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہنے والے کی اپنی کوئی سٹینڈنگ ہو، کوئی اس کی اپنی پاور ہو۔ تو نواز شریف کیا اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ جس سے کہے حکومت گرا دے تو حکومت گرا دے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ وہ خدشے ہیں، اور یہ ان کے منہ میں بھی تماچا ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے روزانہ یہ گردان کر رہے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نواز شریف انریلیونٹ ہو گئے۔ اب وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف حکومت گرانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی فوج سے مل کے یا کسی کو کہہ کے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف نے اپنی ریلیونسی جو ہے پالیٹکس میں وہ دوبارہ ثابت کر دی ہے۔ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ پرفارمنس یہ ہے کہ ایک چلتی چلاتی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی گروتھ ریٹ 5.8 سے 0 پر لے گئے، اور اب اسے دوبارہ 5.8 پر لانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ پرفارمنس یہ ہے کہ امپورٹ بند کر کے تجارتی خسارہ کم کیا، اس کا کریڈٹ لیا، اب دوبارہ امپورٹ کھول کر تجارتی خسارہ بھی بڑھا رہے ہیں، اور معیشت پھر بھی نہیں سنبھل رہی۔ پرفارمنس یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل اور آئی ٹی کے دور میں بھی ہم زرعی پیداوار کی کمائی پر بھگڑے ڈال رہے ہیں۔ پرفارمنس یہ ہے کہ چینی کی قیمت 52 روپے سے 110 روپے تک لے گئے، ادویات 300% مہنگی کر دی۔ جو چیز آج سے 2-3 سال پہلے 50 روپے کی کلو ملتی تھی وہ آج بھی 50 روپے کی ملتی ہے، مگر کلو نہیں، صرف پاؤ۔ تو پرفارمنس یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس میں دیگر بڑی بڑی عمارتوں کو درس گاہوں میں تبدیل کرنے آئے تھے، اور اب خود اس میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں اور گائے فروخت کر کے بکریاں اور مرغیاں پال رہے ہیں۔ تو پرفارمنس یہ ہے، گروتھ ہوئی ہے، لیکن گروتھ کس میں ہوئی ہے؟ یو ٹرن لینے میں اور جھوٹ بولنے میں۔ حکمران جماعت 3 سال میں ایک بھی ایسا کام نہیں کر سکی جو بینچ مارک ہو، جس کو وہ عوام کے سامنے پیش کر کے شاباش لے سکے۔ تو کل بھی یہی حال تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور آج بھی یہی حال ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔
تو معیشت جتنی برباد ہونی تھی، تو جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جتنی برباد ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی، تو اس نے باؤنس بیک کرنا ہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے کئی سو سال سے ہم زرعی پیداوار میں خود کفیل ہیں، اور یہ ہماری معیشت کی بیک بون ہے۔ پوری دنیا ہمارا ناطقہ بھی بند کر دے، حقہ پانی بھی بند کر دے تو بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہماری معیشت کا انحصار جس فوڈ پہ ہے، جس خوراک پہ ہے، وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی کی تو دنیا کو تکلیف ہے۔ جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پوری دنیا نے ہمارا حقہ پانی بند کر دیا تھا، لیکن ہم سروائیو کر گئے، تو دنیا پریشان تھی کہ بھائی یہ سروائیو کیسے کر گئے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم زرعی پیداوار کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ تو جو ملک غذائی ضروریات میں خود کفیل ہو، اس کا دانا پانی بند کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ دیکھیں، بھارت اور بنگلہ دیش میں غذائی اشیاء کی قیمتیں آج بھی سستی ہیں، جبکہ پچھلے سال ہم نے چینی باہر بھیج کر پہلے مال کمایا، پھر وہی چینی واپس منگائی، مہنگے داموں خریدی، عوام کو بیچی، اور یہی حال گندم اور دیگر اجناس کا بھی رہا ہے۔ تو عوام کو یہ چکمہ نہیں دیا جا سکتا کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے، اس لیے ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے۔ دنیا میں بہت سے ملک ایسے جہاں خوراک نہیں پیدا ہوتی، ہمارے یہاں تو اگتی ہے، اور ہمارے یہاں افراط زر کا موازنہ، بلکہ دنیا بھر میں افراط زر کا موازنہ روپے میں نہیں ڈالر میں کیا جاتا ہے۔ 2018 سے پہلے ہر پاکستانی کی جو فی کس آمدنی کا تخمینہ تھا وہ $1600 تھا، جو اب کم ہو کر $1100 سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ تو ڈالر 105 کا ملتا تھا، اب ڈالر 155-56 کا ہے۔ تو اس لیے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ اب آپ کو روپے زیادہ ملتے ہیں، آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کی بائنگ پاور بڑھ گئی ہے۔ تو کیا ڈالر 200 کا کر دیا جائے، یعنی $1 کے اگر 200 روپے ملیں گے تو پھر دعویٰ کر دے کہ آمدنی بڑھ گئی ہے؟ تو شرم نہیں آتی۔ فوڈ انفلیشن میں 162 ممالک دنیا کے ہم سے پیچھے ہیں، یعنی 162 ممالک میں ہم سب سے اوپر ہیں، ہمارے فوڈ انفلیشن سب سے زیادہ ہے۔ تو جب مارکیٹ میں اشیاء کی قلت اور خریدار زیادہ ہو تو پھر منہ مانگے دام ہی وصول کیے جاتے ہیں، اسی سے انفلیشن بڑھتی ہے۔ اور مرضی کے دام وصول کرنے والے کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ جناب ان کی تو آمدنی بڑھ گئی ہے، ان کی کمائی بڑھ گئی ہے، تو اس سے بڑا ظلم اور ہو نہیں سکتا۔ یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور قرض بڑھتا گیا جو دوا کی، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان پر بیرونی قرضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری بینک کی رپورٹ کے مطابق اس وقت بیرونی قرضوں کی مالیت $116.30 تک پہنچ گئی ہے، جو پچھلے سال اسی مہینے میں $109.92 تھی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس سال مارچ تک بیرونی قرضوں میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ وہ قرض واپس کر رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت قرضے واپس کر رہی ہے تو پھر قرضوں میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرضوں میں کوئی کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ حکومت نے صرف 10 ماہ میں پچھلے سال کے مقابلے میں $6 ارب قرض لیا ہے، جبکہ اندرونی قرضوں میں بھی 2000 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ بیرونی قرضے بھی بڑھ رہے ہیں اور اندرونی قرضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق مجموعی جی ڈی پی کا حجم کچھ بہتر ہوا ہے اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف خیبر پختونخوا کے بیرونی قرضے 268 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اتنے بھاری قرضے لینے کے بعد بھی گروتھ کے لیے سوائے زرعی سیکٹر کے اور کوئی سیکٹر حکومت کو نظر نہیں آیا۔ تو اربوں ڈالر قرض یقینی طور پر زرعی فصلوں پر تو ہرگز خرچ نہیں ہوا۔ تو سوال یہ کہ یہ خرچ کہاں ہوا؟ حکومت کے اپنے دعوے کے مطابق گزشتہ مالی سال یعنی 2019 میں 10 ارب 42 کروڑ ڈالر کے قرض واپس کیے گئے، جن میں 8 ارب 33 کروڑ ڈالر جو تھا وہ اصل زر تھا اور 1 ارب 80 کروڑ ڈالر سود اتارا گیا۔ تو ان ادائیگیوں کے باوجود قرضوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ قرض مسلسل بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھتے کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ واچ رپورٹرز۔ یہ چوائس صاحب براہ راست کہا جا رہا ہے
اور یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جیسے جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا NRO، اور اب اس کا نام دیا جا رہا ہے گرینڈ ڈائیلاگ، آئندہ عام الیکشن سے پہلے یہ سب کچھ ہو جائے اور ان کو واپس لایا جائے. اور اب NRO کی جگہ GNO کر دیا ہے، NSO کہہ رہے ہیں وہ. NSO. جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا پہلے کرو تو پوچھان، اور مریم صاحبہ نے تو ان کے منہ پر کہا کہ نہ ہم آپ کے بیانیوں کو مانتے ہیں اور نہ آپ کی صدارت. نہیں، اب نئے بیانیے پہ سب متفق ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ سٹارٹ کیا جائے، عام انتخابات سے پہلے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے. اور جو نواز شریف صاحب خاص طور پہ لندن میں اپنے قریبی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اچھا وقت آنے میں، وقت بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، آنن فانن کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ خاص طور پہ چوہدری صاحب بٹوین دا لائن بات کرتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں مریم صفدر صاحبہ کو، دیکھیں دانشوروں کا کچھ حلقہ، پھر لیگل سائڈ پہ چلے جائیں، تو ایک ہی شخص کو، ایک ہی شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ شخصیت جو ہے وہ گر جائے اور اس کے بعد پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو یہ کیا جا رہا ہے. پھر ستہ خیرہ. جی ہاں، مس لیڈ کرنا اسے کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، ہر چیز کو منفی انداز میں پیش کرنا. یہ آج کل کی پروپیگنڈا وار ہے جسے 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے. اب یہ اس کا حصہ ہے. یعنی گرینڈ ڈائیلاگ کا مطلب NRO کہاں سے ہو گیا؟ ملک میں جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت اور گنجائش موجود ہے. حکومت نے کرپشن کے نام پر جو سیاسی عدم استحکام کی صورتحال پیدا کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک جس قسم کے معاشی بحران کا شکار ہوا، اور سب سے زیادہ اس کا نتیجہ، سب سے زیادہ خمیازہ عوام نے بھگتا، جو مہنگائی کا عذاب بھگت رہے ہیں. اب اس سب کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، سیاسی استحکام ہے. تو وقت نے ثابت کر دیا کہ حکومت کے پاس کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا بیانیہ تو ہے، مگر اس کی صلاحیت نہیں ہے یا پھر نیت نہیں ہے. تو اس طرح ملک نہیں چلتے، نہ اس طرح ترقیاں ہوتی ہے. تو کچھ اور سوچنا پڑے گا. یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں ون وے ٹریفک چل رہا ہے، تو اس ون وے ٹریفک سے بہت تباہی ہو چکی ہے. پورا ملک ذہنی خلفشار میں مبتلا نظر آتا ہے. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ سیاسی قیادت مل کر بیٹھے اور اس کا حل نکالے، کیونکہ ہمیشہ بحرانوں کا حل سیاسی قیادت ہی نکالتی ہے. اور یہ سیاسی قیادت کا فرض ہے کہ ملک کو اس صورتحال سے نکال کر ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے. یہ جو منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، چاہے وہ ادھر سے ہو رہا ہے چاہے ادھر سے ہو رہا ہے، اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا، صرف نقصان ہی ہو رہا ہے. شوگر مافیا، چینی کے سٹے باز، حکومت گرانے کی دھمکیاں. حکومت چھوڑ دوں گا لیکن شوگر مافیا کے آگے نہیں جھکوں گا، اور NRO تو بالکل نہیں دوں گا. تو کسی کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ پچھلے 1 سال سے شوگر سکینڈل کے حوالے سے عوام کو جس طرح بیوقوف بنایا گیا، شوگر انکوائری رپورٹ کو ٹرک کی بتی بنا کر عوام کو پیچھے لگایا گیا، ایمانداری اور کرپشن کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی فلم دکھائی گئی، اس کہانی کا بلاخر ڈراپ سین ہو گیا. FIA نے جہانگیر ترین کو کلین چٹ تما دی ہے اور عدالت میں یہ بیان دیا کہ FIA تو جہانگیر ترین اور علی ترین کو گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتی. تو FIA کا یہ بیان واجد ضیاء کو DG کے عہدے سے ہٹانے کے بعد عدالت میں جمع کرایا گیا. تو واجد ضیاء کو ہٹانے کی وجہ شاید یہی تھی کہ واجد ضیاء آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار نہیں تھے، جنہوں نے خود خان صاحب کی خواہش پر انکوائری کنڈکٹ کی اور قوم کے اربوں روپے لوٹنے والوں کا سراغ لگایا. جب اس میں نام سامنے آئے تو خان صاحب کی اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. آگے جہانگیر ترین کھڑے تھے، خسرو بختیار موجود تھے، مونس الہی کا نام تھا. تو خان صاحب اس کو ماننے سے انکاری تھے. دوسری بار انکوائری ہوئی تو پھر یہی نام سامنے آ گئے. تو اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ شوگر ملے تو خان صاحب کے سیاسی مخالفین کی بھی ہے، ان کے نام ڈالیں، ان کو پکڑیں، ان کو نوٹس جاری کریں، ان کے خلاف مقدمات بنائیں. تو سب سے پہلے انکار کرنے والا
ایف آئی اے کا ایک ایماندار افسر اس کی بھیڑ چڑھا جس کا نام مصطفیٰ سجاد باجوہ ہے، اسے نوکری سے نکال دیا گیا. لیکن ایف آئی اے کی رپورٹ اتنی زبردست تھی کہ جہانگیر ترین کا جلوہ اس رپورٹ کے ہر صفحے پر موجود تھا. تو خان صاحب نے پہلے اپنے دوست کو بیرون ملک بھیجا تاکہ معاملات دائیں بائیں ہو جائیں اور لوگ بھول جائیں، لیکن یہ ہو نہ سکا. نہ میڈیا نے اس ایشو کو دبنے دیا، نہ اپوزیشن نے اس ایشو کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا، جس پر پارٹی کے اندر ایک گروپ بنایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حکومت نے جہانگیر ترین کو اس کیس سے نہ نکالا تو حکومت گر جائے گی. اس لیے مجبوری ہے تو کہنا پڑے گا ہائے ہائے یہ مجبوری. 1 سال تک شوگر انکوائری کرنے والے، ایف آئی آر کی منظوری دینے والے، ایف آئی آر درج کرنے والے، اس ایف آئی آر کو جسٹیفائی کرنے والے، ایف آئی اے کے افسر، مشیر، یہ اور خود وزیر اعظم، یہ سب لوگ تھے جنہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا کہ شوگر سکینڈل ہے، لوگ مال کماتے ہیں، مقدمے درج ہوں گے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے. تو آج بے گناہ قرار دینے والے بھی یہی لوگ ہیں. یا تو اس وقت انکوائری ایف آئی آر غلط تھی یا یہ بے گناہی غلط ہے. تو سوال یہ کہ ایف آئی اے اور نیب جیسے اداروں کی خود مختاری کے دعوے کرنے والے جس طرح ان اداروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سے ان اداروں کی خود مختاری کا پول تو کھل چکا ہے. جب جس کو چاہے پکڑ کر اندر کر دیں، اور مصطفیٰ باجوہ جیسے لوگ جنہوں نے جھوٹا پرچہ درج کرنے سے انکار کر دیا تو ان کی نوکری چھین لے. جس کو چاہا صادق اور امین بنا دیا، جس کو چاہا اس کو کرپٹ، بے ایمان، مافیا، منشیات فروش قرار دے کر اس کی ساتھ کی دھجیاں اڑا دی. نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا. تو اب یہ کوئی نہ کہے کہ یہ این آر او کا معاملہ ہے، یعنی خان صاحب نے جہانگیر ترین کو کوئی این آر او دے دیا ہے، یا جہانگیر ترین صاحب ہم خیال گروپ بنا کر حکومت کو بلیک میل کر کے این آر او لے اڑے ہیں اور ان کی انکوائری ایف آئی اور گرفتاری سے جان چھوٹ گئی ہے. اور حالت یہ کہ خود جہانگیر ترین فرما رہے ہیں کہ آج انہیں سکون کا سانس ملا ہے. خدا کا شکر ہے کہ مشکل وقت ٹل گیا، اور یہ مشکل وقت اس وقت ٹلا ہے جب بجٹ آ گیا ہے. 10 مہینے کی طویل تفتیش کے بعد میرے کم از کم 100 میرے یا میرے کمپنی کے لوگوں کے چکر لگے ہیں ایف آئی اے میں. لاکھوں ڈاکیومنٹ ہم نے دیے ہیں ثبوت، اور آپ سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ایف آئی اے نے خود کورٹ میں ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمیں گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں. باقی میں قانون کو ہمیشہ سے فیس کیا ہے اور میں فیس کرتا رہوں گا. یہ جو ایف آئی آر ہے میرے اوپر، ان کا اور بجٹ کا آپس میں کوئی تعلق. تو آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے ہمیں اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں، ان پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کوئی کوئری ہو، کوئی کویسچن ہو تو بھی اس پر آپ مینشن کر سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے.